بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ میرے پیارے معزز سامعین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے دولت اور خوشحالی کو لانے کے لیے اپنی زندگی میں کیا کیا جائے؟ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے جو آج ہم اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اپنے ویلتھ کو انکریز کرنے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ اس دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک خواب ہوتا ہے امیر ہونے کا، اور اپنے فیملی کو خوش رکھنے کا، اور اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا، لیکن کبھی کبھی پیسوں کی کمی کی وجہ سے یہ خواب ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس دعا کی طاقت کے ذریعے سے اپنے فائنانشیل خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے۔ اس دعا کی برکت سے اپنے فائنانشیل گول کو پورا کر سکتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ویلتھ انکریز کرنے کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ اس دعا کی برکت سے اپنے فائنانشیل خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ آنے والے لمحوں میں ہم 10 ایسے اعمال کے بارے میں بات کریں گے جو صرف روحانی علاج سے فائدہ مند ہی نہیں بلکہ ہمیں اندرونی طور پر مضبوط بناتے ہیں۔ کیا آپ اس سفر کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اپنے ویلتھ کو انکریز کرنے کے لیے کئی لوگ کئی طریقے فالو کرتے ہیں، لیکن اسلامک طریقے سے اپنے ویلتھ کو انکریز کرنے کے لیے کچھ الگ طریقے ہیں۔ اگر آپ ان 10 طریقوں پر عمل کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے یہاں رزق کی بارش ہوگی۔ نمبر 1، حلال انکم، یعنی حلال کمائی سے اپنے انکم کو حلال اور پاکیزہ رکھیں، حرام کمائی سے دور رہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، زمین میں جو کچھ بھی حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پیسے کمانے کے لیے نہ حلال دیکھتے ہیں نہ ہی حرام، بس ہم اپنی نیڈ کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ سوچ اور سمجھ شیطان کی طرف سے ہمیں آتی ہے اور ہمیں اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ جو انسان حرام کا ایک لقمہ بھی کھا لے تو اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی کمائی کو حلال و پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ نمبر 2، زکوٰۃ اور صدقہ۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینا ضروری ہے۔ یہ آپ کے ویلتھ کو انکریز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو، یعنی آپ کو اپنے بزنس میں پروفٹ کے بجائے زیادہ لاس کا سامنا ہو تو صدقہ کثرت سے کرو، کیونکہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صدقے کی طاقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو، اور عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوتی ہو۔ نمبر 3، دعا اور نماز۔ دعا کرنا اور نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ سے اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے دعا کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے پس وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اور اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔
اور تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ اے مومنو، ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اور نماز ہمیں اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 4، ہارڈ ورک، پیشنس۔ جو لوگ محنت اور صبر سے کام لیتے ہیں وہ اپنے ویلتھ میں برکت کو دعوت دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور جو شخص صبر کرنے والا ہو وہ کامیابی سے کبھی محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ اور محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ نمبر 5، اسلامک ویلیوز۔ ان کا خلاصہ چند سطروں میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن مسلمانوں کے بنیادی عقائد ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جب مسلمان اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں دنیا میں ہمیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ فار ایگزامپل، ہر کسی کو ایک ایج میں جا کر محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس آج کے اتنا انکم نہ ہو تو کیا کریں، یہ فکر ہمیشہ ان کو کھلتی رہتی ہے۔ تو انسان اسی لیے نہ ہی حرام اور حلال کا سوچتے ہوئے پیسوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اس ڈر کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا سمپل اور بیسک طریقہ یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے یعنی صدقہ و خیرات دینے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 6، فائنانشیل پلاننگ، جس کا مطلب ہے مالی منصوبہ بندی۔ مالی منصوبہ بندی کسی کی زندگی کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے ایک مرحلہ وار طریقہ ہے۔ جب آپ زندگی کے سفر سے گزرتے ہیں تو مالی منصوبہ ایک رہنما کے طور پر کام کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ آپ کو اپنی آمدنی، اخراجات اور سرمایہ کاری پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے تاکہ آپ اپنے پیسوں کا انتظام کر سکیں اور اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک مہنگی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 10 لاکھ آپ کو ارینج کرنا پڑتا ہے، تو اس رقم کو اس وقت تک بڑھانا ہوگا جب تک وہ خرید نہ لیں۔ وہ آپ سے 1 سال میں تو ہوگا نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مالی منصوبہ بندی ضروری ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، انویسٹمنٹ، جس کا مطلب ہے اپنے نفع کے لیے لگایا گیا پیسہ، یعنی ایسا مال جو کسی تجارت یعنی بزنس میں لگایا ہو۔ مثال کے طور پر کسی ایسے بزنس میں اور زیادہ نفع کے لیے یا اور کچھ ضروری کام کے لیے خرچ کی گئی رقم جو منافع کی امید کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ نمبر 8، چیریٹی۔ اپنے ویلتھ کو بڑھانے کے لیے چیریٹی کرنا ضروری ہے، یعنی اگر تم صدقے کو کھلے عام کرو تو یہ برکت ہے، لیکن اگر تم اسے چھپا کر غریبوں کو دے دے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے، اور مومن ہی ہے جو روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور بہترین خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار ہی رہے۔ نمبر 9، سیلف امپرومنٹ، جس کا مطلب ہے خود کی بہتری یعنی اپنی اصلاح کرنا۔ قرآن ہمیں سیکھنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں تو ہمارے ویلتھ کو انکریز کرنے کے چانسز اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 10، توکل، جس کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہی بہترین کارساز ہے، یعنی ہر چیز کے کرنے دھرنے کی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ اگر ایک پتا بھی ہلنا ہو تو اللہ کی منشا کے مطابق ہلتا ہے، اور ہماری زندگی کے اتار چڑھاؤ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ یقین رکھیں جو کچھ ہوگا اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔
اور توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑے دوڑا دیتا ہے، تو پھر تم کیا اپنے اس رب پر توکل نہ کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جو نصیب سے زیادہ اللہ پر توکل کرتے ہیں یقین مانیے ان کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مال و دولت کی طلب کرتے ہوئے یعنی اخلاص کے ساتھ نیت کرتے ہوئے اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں نبیوں والی برکتیں آئیں گی۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور آخر میں پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔